بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ مختلف مصروفیتوں کی وجہ سے یہ کیلنڈر کے جو پیغامات ہیں ان کا ویڈیو نہیں بن پا رہا تھا، تو آج موقع ہے تو چونکہ ہر ایک تاریخ میں بہت مختصر پیغام ہے، تو اس لیے میں سوچتا ہوں کہ انشاءاللہ سب کو مختصر انداز میں ایک ساتھ کر دیا جائے۔ تو پہلی جب ہم نے کر لیا تھا وہ الاحد اتوار تک ہو چکا تھا، اب اس کے بعد یہ الاثنین پیر کا دن ہے، تاریخ 11 شعبان 1446 ہجری مطابق 10 فروری 2025 عیسوی۔ تو اس میں جو پیغام ہے وہ شرعی دینی لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ اس میں جو موسم کے حالات کو بیان کیا گیا ہے، جو موسم کے حالات ہیں اس میں طالع السعد الذابح کہا گیا ہے، تو یہ موسم سے متعلق ہے کہ اس میں سردی کا موسم، یہ چھٹی منزل ہے، اس میں ہوائیں تیز چلتی ہیں اور اس کے اندر جو ہے سبزی وغیرہ اس سے متعلق ہے، اس میں گھاس وغیرہ ہوتی ہے، اور القمہ کا ذکر ہے اس کے اندر، جو سانپ کی چھتری کہلاتی ہے اس کو قمہ الفقوبے کہتے ہیں، تو اس سے متعلق یہ گفتگو ہے۔ تو چونکہ اس میں دینی اور شرعی لحاظ سے کوئی خاص پیغام نہیں ہے تو اس کو ہم الگ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کا جو ہے وہ ہے الثلاثاء۔ الثلاثاء جو ہے یعنی منگل کا جو دن تھا وہ ہے 12 شعبان 1446 ہجری مطابق 11 فروری 2025 عیسوی۔ تو اس میں جو پیغام تھا وہ اس کا عنوان ہے صیام الایام البیض۔ صیام ایام البیض یعنی سفید دنوں کے روزے مراد ہے، یعنی 3 دن کے روزے جس میں جو رات ہوتی ہے اس کو چاندنی رات ہوتی ہے، تو رات چاند جو چاند اس میں مکمل ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو رات کو یہاں ایام سے تشبیہ دی گئی، یعنی کیونکہ روزہ جو ہے وہ دن میں ہوتا ہے، رات چاندنی ہوتی ہے لیکن دن جو ہوتا ہے وہ دن میں ہوتا ہے، اس لیے رات کی بجائے ایام کی طرف نسبت کی گئی، صیام الایام البیض۔ اور یہ تقریباً ہر مہینے میں یہ پیغام آتا ہے، اور اس میں یہی حدیث ہوتی ہے جو یہاں پر مذکور ہے۔ عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصوم من الشہر 3 ایام البیض۔ امرنا ہمیں حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان نصوم کہ ہم روزہ رکھیں، من الشہر مہینے میں، 3 ایام البیض 3 دن جو سفید ہیں یعنی جس میں اس کی راتیں جو ہوتی ہیں وہ سفید یعنی چاندنی راتیں ہوتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ 13 و14 و15، 13 اور 14 اور 15، یہ 3 دن ہیں، تو گویا اس میں روزہ رکھنا مسنون ہے۔ رواہ النسائی، یہ نسائی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2422۔ کہتے ہیں یستحب صیام الایام البیض، یعنی سفید دنوں کے روزے مراد، یعنی جو جن کی راتیں چاندنی ہوتی ہیں تو ان کے دنوں کو سفید کہا گیا، ان کے روزے مستحب ہیں۔ کون ہیں؟ کہا وہی اللیالی التی تکون بیضاء مستنیرہ من ضوء البدر، وہ اس سے مراد وہ راتیں ہیں، اللیالی لیلہ کی جمع ہے، وہ راتیں ہیں التی تکون بیضاء جو روشن ہوتی ہیں، سفید ہوتی ہیں، مستنیرہ، استنارہ یستنیر استنارہ سے روشن ہوتی ہیں، روشن ہونے والی ہوتی ہیں، من ضوء البدر 14ویں کے روشنی سے۔ البدر کہتے ہیں جو 14ویں کا جو چاند ہو اس کو البدر کہتے ہیں، تو 14ویں کے چاند کی روشنی سے جو روشن ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے روزہ چونکہ دن میں ہوتا ہے اس لیے ایام البیض ان کو کہا گیا ہے۔ تو یہ تھا پیغام 12 شعبان 1446 ہجری مطابق 11 فروری 2025 عیسوی۔ اس کے بعد جو ہے وہ 13 تاریخ الاربعاء بدھ کا دن، چہارشنبہ بدھ کا دن، اور 13 شعبان 1446 ہجری مطابق 12 فروری 2025 عیسوی۔ اس کا جو عنوان ہے وہ ہے القرآن یشفع لاصحابہ یوم القیامہ۔ قرآن سفارش کرے گا قرآن والوں کے لیے، اصحاب، صاحب جمع اصحاب یعنی ساتھی،
تو اصحاب ہی اے اصحاب القرآن، تو قرآن سفارش کرے گا قرآن والوں کے لیے قیامت کے دن۔ قرآن والوں کے لیے یعنی جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو یہ حفظ کرتے ہیں، اس کو ناظرہ بھی پڑھتے ہیں، یعنی خاص لگاؤ رکھتے ہیں قرآن کریم سے، تو وہ مراد ہیں اصحاب سے، خاص طور سے حفاظ قرآن اس کے خاص مصداق ہیں۔ اور یوں بھی جو بھی قرآن سے خاص تعلق رکھے وہ سب اصحاب میں داخل ہیں۔ تو فرمایا القرآن یشفع، قرآن سفارش کرتا ہے، فعل مضارع ہے تو کرتا ہے، اور کیا کرے گا، تو چونکہ قیامت میں کرے گا اس لیے اس کا مستقبل کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ قرآن سفارش کرے گا قرآن والوں کے لیے قیامت کے دن۔ اس کے تحت حدیث ہے عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، فإنه، کیونکہ وہ، بے شک وہ، یأتی یوم القیامہ، قیامت کے دن آئے گا، شفیعا، سفارشی بن کر۔ یہ منصوب ہے، اس پہ جو زبر ہیں وہ حال کی بنیاد پر ہیں، شفیعا اے فی حال کونہ شفیعا، اس حال میں کہ وہ سفارشی ہوگا، لأصحابہ، اپنے ساتھیوں کے لیے، یعنی قرآن والوں کے لیے۔ تو وہ قیامت کے دن قرآن سفارشی بن کر آئے گا قرآن والوں کے لیے۔ یہ حدیث کس میں؟ رواہ مسلم، مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر ہے 804۔ تو یہ تھا بدھ کے دن، چہارشنبہ کے دن جو اس کا پیغام تھا۔ اس کے بعد ہے الخمیس، الخمیس یعنی جمعرات کا دن، جو آج کا دن ہے الخمیس، اور اس کی تاریخ ہے 14 شعبان 1446 ہجری، مطابق 13 فروری 2025 عیسوی۔ اس کے اندر جو عنوان قائم کیا گیا ہے وہ ہے لیلۃ مبارکہ، مبارک رات۔ مبارک رات سے مراد یہاں انہوں نے شب برات لی ہے، اور سورہ دخان میں جو کہا گیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ مبارکہ میں، مبارک رات میں، تو اس کی جو دو تفسیریں کی گئی ہیں، اس میں ایک تفسیر یہی ہے کہ اس سے مراد لیلۃ البراءہ یا لیلۃ النصف من شعبان، اس سے مراد 15ویں شعبان ہے۔ یہ حضرت اکرمہ جو تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے جو مولا تھے، آزاد کردہ غلام، وہ اس کی تفسیر کیا کرتے تھے، تو اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ اس میں شب برات کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، لیکن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد شب قدر ہے، کہ زیادہ تر لوگوں کی رائے ہے کہ اس سے شب قدر ہی مراد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری کا فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور شب قدر جو ہے وہ رمضان میں، وہ رمضان میں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ البتہ شب برات کی فضیلت جو ہے بہت ساری حدیثوں سے ثابت ہے، اگرچہ وہ زیادہ تر ضعیف ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں، ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں، تو اس لیے اس کی فضیلت دوسری احادیث سے ثابت ہے۔ اور اس پر جو الگ سے بیان بھی الحمدللہ میں دیا گیا ہے، کل بھی اس کا ایک حصہ ہو گیا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ ہوگا اللہ نے چاہا تو عصر کے بعد۔ ابھی جس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ابھی چونکہ یہ ظہر کے بعد کا ہے، انشاءاللہ عصر کے بعد اس کا جو بیان کا جو دوسرا حصہ ہے وہ انشاءاللہ عصر کے بعد ہوگا۔ یہاں پر جو ہے کہا گیا اس پیغام میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان، لیلۃ النصف، نصف مراد آدھا شعبان یعنی 15ویں شعبان، تو اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اطلاع طریقہ لوگ معنی جھانکنے کے ہیں، تو جھانکتا یعنی دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں دیکھتا ہے۔ تو 15ویں شعبان کون ہے؟ گویا جو 14 تاریخ گزرنے کے بعد جو رات ہوتی ہے وہ 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے، یعنی گویا کہ دن تو تھا وہ 14، لیکن رات جو ہوتی ہے وہ 15ویں ہوتی ہے۔ تو اس رات میں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، یعنی گویا اپنے بندوں کو، اپنے مخلوق کو دیکھتا ہے،
فیغفر لجمیع خلقہ، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں تمام پوری مخلوق کو، یعنی جو اللہ کے بندے ہیں، بعض روایت میں عباد ہیں اللہ کے بندے، تو اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو معاف کر دیتا ہے، الا لمشرکن او مشاحن، سوائے مشرک کے اور بغض اور حسد رکھنے والے کے، بغض رکھنے والے کے، یعنی دو آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک تو مشرک اور دوسرے مشاحن۔ شاحنہ یشاحن، مشاحنہ کے معنی آتے ہیں بغض رکھنا، کینہ رکھنا، دشمنی رکھنا، تو وہ مشاحن بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ رواہ ابن ماجہ، یہ ابن ماجہ میں روایت ہے، حدیث نمبر ہے 1390۔ کہتے ہیں قولہ مشاحن، کہتے ہیں مشاحن جو کہا گیا ہے یہاں پر، اس کے معنی ہے معادی، معادی کے معنی دشمنی رکھنے والا، عداوت سے ہے، اور یہ باب ہے مفاعلہ، عادا یعادی، معادات کے معنی دشمنی رکھنا، تو معادی اسم فاعل ہے، دشمنی رکھنے والا۔ والشحناء ہی العداوت، والشحناء کے معنی آتے ہیں عداوت یعنی دشمنی۔ او هو المحدث فی الدین ما لیس منہ، یا مشاحن اس کو بھی کہا گیا ہے کہ جو دین میں ایسی چیز ایجاد کرنے والا ہو جو اس میں سے نہ ہو، یعنی جو بدعت ایجاد کرنے والا ہو۔ تو احدث یحدث احداث پیدا کرنا، نئی چیز وجود میں لانا، وہ محدث۔ تو فرمایا کہ جو دین میں ایسی چیز کو وجود میں لانے والا ہو جو اس میں سے نہ ہو۔ یہ تعریف کہاں سے کی گئی ہے؟ لغت ہے النہایہ لابن نظیر، النہایہ فی غریب الحدیث، کتاب ہے ایک النہایہ فی غریب الحدیث، یعنی حدیث میں جو عجیب الفاظ، نئے الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی بہت کم لوگوں کو معلوم ہوں، ان معانی کو بتانے کے لیے وہ کتاب لکھی گئی ہے، تو اس کا نام ہے النہایہ فی غریب الحدیث، اور اس کتاب کو لکھا ہے علامہ ابن الاسیر، ابن الاسیر رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 449۔ تو یہ تھا 14 تاریخ تک کا جو کیلنڈر کی جو تاریخیں تھیں، ان میں جو پیغامات تھے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔